الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، رب العالمین جل جلالہ کے بے پایاں احسان ہے کہ اس کریم نے ہمیں اپنے محبوب کے در کی غلامی نصیب فرمائی. اور رب ذوالجلال سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اس غلامی میں زندگی بسر ہو جائے اور روز محشر اٹھیں تو سرکار کے در کے غلاموں کی صف میں اٹھائے جائیں. آپ نے معراج پاک کے بارے میں کافی کچھ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. دوستان گرامی، معراج پاک کا وہ عظیم سفر ہے کہ جو انسانی عقل، انسانی فہم، انسانی زاویہ سوچ سے بہت عرفہ اور اعلی سفر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام جو چلتا ہے وہ ایک مربوط قانون کے تحت چل رہا ہے. دنیا کا نظام ایک قانون، قدرت کے قانون کے مطابق چل رہا ہے. میری عمر 42 سال ہے. میں نے اسی زندگی میں سورج کو اس طرح دیکھا ہے کہ صبح کو شرق سے طلوع ہوتا ہے، شام کو غرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج کبھی شمال کی طرف سے طلوع ہوا ہو، کبھی جنوب کی طرف سے طلوع ہوا ہو. آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ بیان کریں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج نے اپنا راستہ بدل دیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ موسمیں جو 4 موسمیں ہوتی ہیں، دسمبر، جنوری، فروری سردیاں ہیں، تو ہر سال جنوری سردی میں ہی آتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ چاند نے اپنا راستہ بدل دیا ہو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی دن 8 گھنٹے کا ہو گیا ہو، کبھی رات 20 گھنٹے کی ہو گئی ہو. ایسے نہیں ہوتا. جو نظام رب ذوالجلال نے بنایا ہے اسی نظام کے تحت جہان چل رہا ہے یا نہیں؟ بھئی حضری کے سارے لوگ ہم اکٹھے ہو جائیں، ماتلی والے بھی ساتھ ملا لو، حضری والے بھی مل جائیں، سارے مل کے سورج کو روکے کہ 1 گھنٹہ سورج رک جا. روک سکتے ہیں آپ؟ جی
یہ تو حسنی اور ماتمی کی بات ہوئی، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم سورج کو روک نہیں سکتے۔ ایک گھنٹہ تو کیا، ایک منٹ کے لیے اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کہ رب کائنات نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تھک گئے ہیں آپ، سو رہے ہیں آپ، وہ بڑے میاں سو رہے ہیں، جاگ جائیں، آنکھوں کو بیدار کر لیں۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر محبت کی بات ہے، لیکن آپ بیدار ہو کے سنیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج ہے جو اپنے مقررہ راستے پہ چلتا ہے، یہ غالب حکمت والے رب کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی انسان تبدیلی کر نہیں سکتا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ پورا ایک نظام ہے جہان کا، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، اس عادت کے مطابق جہان کا نظام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بوڑھے سے پھر جوان بن جائے؟ ہوا کبھی ایسے دیکھا ہے آپ نے کہ بوڑھا جوان ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بڑا بنتا ہے، بڑے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا بنتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو قبر کے طرف چل پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نظام ہے، یہ قانون ہے جو رب ذوالجلال نے بنایا ہے، کبھی اس میں آپ نے تبدیلی نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی بڑے میاں جوان ہو جائیں اور جوان کبھی آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ بن جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ حسب عادت کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام اپنی عادت سے ہٹ کر اس کے خلاف ہو جائے، خلاف عادت ہو جائے، خلاف قانون ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت۔ تو ایک ہوتا ہے حسب عادت، ایک ہوتا ہے خرق عادت۔ حسب عادت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا نظام حسب عادت جا رہا ہے، لیکن اگر اسی میں آپ تبدیلی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پاؤں پر چلتے ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی کوئی انسان دیکھا کہ ایسے بازو ہلا رہا ہو اور اڑ رہا ہو؟ دیکھا کبھی؟ لیکن اگر کوئی انسان ہو کر اڑنے لگے تو اس کو آپ حسب عادت نہیں کہیں گے، اس کو آپ خرق عادت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں، آپ نے مشاہدہ کیا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو جسم سے کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے ایسے انگلیاں کھولی ہو اور اس میں سے ادھر سے پھلیلی بہ نکلے، ادھر سے پنجاری بہ نکلے، ادھر سے لائن چینل بہ نکلے، انگلیوں سے نہریں بہ نکلے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے؟ نہیں دیکھا۔ خون تو نکلتا ہے، یہ حسب عادت بات ہے، لیکن اس انگلیوں سے اگر پانی کی نہریں بہ نکلیں تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ ارے دنیا والوں، میرے مدینے والے آقا جب انگلیاں سیدھی کرتے ہیں تو 5 نہریں بہ نکلتی ہیں، یہ میرے آقا کی خرق عادت۔ دنیا والے، انسان زمین پر چلتے ہیں اور چلنے کے لیے وقت کی درکار ہوتی ہے، وقت لگتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے چلے ہیں، مسجد تک آئے ہیں تو آپ کو ٹائم لگا ہے نا؟
مولانا ظہیر احمد صاحب کا گھر تو ماشاءاللہ مسجد کے قریب ہے، 1-2-1.5 منٹ لگتا ہوگا، لیکن جو ماتری سے اوسڑی چل کر آئے تو اس کو تو ضرور ٹائم لگے گا۔ آپ توجہ سے میری بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ میں ہوسڑی سے گیا، حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے آ گیا، کیا دیر لگی؟ کہنے میں آدھا منٹ لگا، آدھے منٹ سے کم لگا۔ میں حیدرآباد گیا، حیدرآباد گھوم کر واپس آ گیا، آدھا منٹ لگتا ہے، لیکن جانے والے کو پتا چلے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ بات کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور اس کام کو عملی طور پر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جانے کا ٹائم، پھر واپس آنے کا ٹائم، سیر کرنے کا ٹائم۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ دوسری سے چلیں، مثلا آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ کیوں آمین کم کہتے ہو جی؟ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری لگا دے، عشق اور ادب سے میرے آقا کے در کی غلامی نصیب ہو جائے، دربار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھئی میں مدینہ گیا، مدینے کا دیدار کیا اور زیارت کر کے آ گیا، کہنے میں تو 1 منٹ لگا، لیکن مدینے کوئی جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اوسڑی سے حیدرآباد جائے گا، حیدرآباد سے پھر رکشے میں بیٹھے گا، کوئی کراچی کی گاڑی پکڑے گا، کراچی والا کراچی میں پہنچ جائے تو وہ بھی ایئرپورٹ پر تو بس نہیں چھوڑے گی نا، وہاں سے پھر کوئی اور گاڑی لینی پڑے گی، نہیں تو ٹانگوں والی گاڑی پہ چلنا پڑے گا۔ پھر آپ آئیں گے ایئرپورٹ پہ، جہاز پہ بیٹھیں گے، اور جہاز پہ بھی کتنا تیز رفتار ہے، کتنا تیز رفتار ہے جہاز، پھر بھی 3.5 یا 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ دوستان گرامی، پھر وہاں مدینہ گیا اور یوں دیکھ کے تو نہیں آتا ہے نا، ادھر دل کو قرار ملتا ہے تو دل کہتا ہے کہ ادھر عمر گزر جائے۔ بلا عمر رہنے نہیں دیتے وہ شرطے والے، وہ کہتے ہیں بھائی 15 دن کی ویزا ہے، اب واپس چلے جاؤ، ارجے ورہ، نہیں تو ترحیل میں بھیج دیتے ہیں۔ دوستان گرامی، لیکن وہاں بھی جانے میں رہنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر واپس آنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ تو مدینہ منورہ کی بات ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں سے زمین سے آسمان، پھر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے عجیب اسرار بنائے ہیں۔ آگ کے کرے ہیں، آگ، یہ دنیا والی آگ ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ گرم اور تپش والی آگ، اس کا اتنا تہ ہے کہ 200 برس تک آدمی چلے تو وہ آگ کا کرہ ہے۔ پھر ایک کرہ ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، وہ ٹھنڈ اور برف کا کرہ ہے، اس کو عبور کریں، آسمان پہ جائیں، آسمان کی موٹائی 500 برس ہے۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ساتواں آسمان۔ اب دیکھیں آپ، اس سفر کے جانے میں بھی ٹائم لگے گا، واپس آنے میں بھی ٹائم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ نرالا ہے۔ میرے آقا جاتے ہیں، معراج کر کے واپس آتے ہیں تو بستر گرم ہے، دروازے کی کنڈی کھٹک رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت۔ تو خرق عادت کے 3 قسم ہوتے ہیں۔ کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 3 قسم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طے زمانی، دوسرا ہوتا ہے طے مکانی، تیسرا ہوتا ہے طے لسانی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ طے مکانی کسے کہتے ہیں کہ بڑا لمبا چوڑا فاصلہ تھوڑی دیر میں طے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں طے مکانی۔ ایک ولی
ایک اللہ کے کامل ولی مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی مرید بڑے عرصے کے بعد آیا، حضرت نے فرمایا کہ بیٹے اتنے دن کہاں غائب ہو گئے تھے، اتنے دن کہاں گم ہو گئے تھے؟ عرض کی حضرت میں یہاں سے گیا، فلاں ملک میں گیا، فلاں ملک میں گیا، فلاں ملک میں گیا، گھومتے گھومتے فلاں شہر میں گیا، وہاں پر ایک مرد درویش سے ملاقات ہوئی، بڑا کامل تھا، بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، بڑا باکمال تھا، اس کی صحبت میں رہا، کافی دن وہاں لگ گئے، پھر واپس لوٹا، اس لیے عرصہ یہاں سے غائب تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ ٹھہرو، آپ نکلے، بس تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اس مرید کو فرمایا کہ بیٹے جیسا تو نے کہا ویسا تو نہیں سمجھے بیٹے، جیسے تو نے جتنی تعریف کی ویسا تو نہیں۔ تو مرید حیرت میں پوچھنے لگا حضرت آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو جس بزرگ کی بات کر رہا تھا میں ابھی گیا، اس سے ملاقات کر کے ابھی واپس آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جانا، یہ واپس آنا، یہ ملاقات کرنا، اس کو کہتے ہیں طے مکانی۔ کیا کہتے ہیں؟ طے مکانی۔ پیارے دوستو، ایک اللہ کے ولی، اللہ کے کامل ولی اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ میری شلوار کو دھو کے لے آؤ، میری شلوار دھو کے لے آؤ۔ رات، آدھی رات ہو رہی ہے، باہر بڑی شدید بارش ہو رہی ہے، بارش کی آواز، جس طرح بارش گرتی ہے تو ایک آواز ہوتا ہے، وہ آواز سنائی دے رہی ہے، بڑی شدید طوفانی بارش ہو رہی ہے، اور مرشد فرماتے ہیں کہ بیٹے میری شلوار دھو کے لے آؤ۔ اب کوئی ایسا ویسا مرید ہوتا تو کہتا کہ حضرت آپ بھی کمال کرتے ہیں، رات آدھی ہو رہی ہے، میں کہاں دھوؤں گا، کہاں سکھاؤں گا، ادھر بارش پڑ رہی ہے۔ لیکن مرید نے کہا کہ مرشد کا فرمان ہے ماننا پڑے گا، اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ وہ شلوار لے لی، باہر نکلے، کٹیا کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، بڑی شدید دھوپ اور گرمی ہو رہی ہے۔ تالاب پہ گئے، شلوار کو دھویا، سکھایا، واپس لوٹا، کٹیا کے دروازے سے اندر داخل ہوا، وہی آدھی رات ہو رہی ہے، باہر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق عادت اگر ولی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ خرق عادت اگر نبی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا خرق عادت واقعہ کسی بے دین سے، کسی جاہل سے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے ایسا کر کے عادت واقعہ سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج شیطانی۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، کیونکہ کافر لوگ بھی بعض اوقات ایسے ایسے شعبے دکھا دیتے ہیں، کافر بھی ایسی خرق کی عادت باتیں دکھا دیتے ہیں، پھر مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ یہ بھی ایسی باتیں، عجیب عجیب باتیں دکھا رہا ہے۔ آج کل ہندو لوگ ہیں، وہ کسی کو دم کرتے ہیں، آدمی چنگا بھلا ہو جاتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان والے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے، یہ جوگی ہے، یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ دنیا کا کوئی نفع مل جاتا ہے، کوئی عجیب سی بات کافر دکھا دیتا ہے تو مسلمان بھی اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ تو حوصری کے مسلمانوں یاد رکھو،
ایسی باتیں کبھی کبھی کافروں سے بھی سرزد ہو جایا کرتی ہیں، تو اس کو کوئی کرامت نہیں کہہ سکتے، اس کو شیطانی فیض کہتے ہیں، جو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سچے اور جھوٹے کا امتحان یہاں پر ہوتا ہے کہ حق کو کون مانتا ہے اور باطل کے پیچھے کون چل پڑتا ہے۔ یوں تو اجے پال جوگی بھی اڑتے تھے نا ہندوستان میں، اجے پال جوگی تھے، وہ بھی ہوا میں اڑتے تھے، بڑے لوگ ان کے پیچھے، بڑے لوگ ان کے مرید بن گئے۔ تو خواجہ اجمیر جب اجمیر شریف میں آتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو ہندو جوگی نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ اڑے تو مجھے بتانا۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، وہ کھڑاؤں، وہ لکڑی کی جوتی مبارک، مرید نے آ کر کہا کہ حضرت ابھی وہ اڑا ہے۔ آپ نے وہ کھڑاؤں پھینک دی کہ اے فقیر کی جوتی، تو بھی تو کوئی دین کا کام کر کے دکھا۔ وہ جوتی مبارک جو اڑتی ہے تو وہ جوتی اس جوگی کے سر پہ جا پڑتی، وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، جوتی کہیں جانے نہیں دیتی، اس کو پیٹتی پیٹتی سرکار ہند الولی کے بارگاہ میں آگے آ کر کھڑا کر دیا۔ دوستان گرامی، تو اس طرح کی شعبدے بازیاں ہندو بھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہندو سے کوئی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اگر ولی سے ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اڑتا تو ہندو بھی تھا اور اڑی تو خواجہ اجمیر کی جوتی بھی اڑی، اس کو کرامت کہیں گے، اس کو استدراج شیطانی کہیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیں نا، طے مکانی کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، مفاصلہ طے کرنے کے لیے آدمی کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل سائنس کی جو ساری مار بھیڑ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور فاصلہ، سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان سب کا مرکز اور محور ٹائم اور اینڈ اسپیس ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس، فاصلہ اور وقت۔ عزیزان گرامی، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے لیے وقت کے پیمانے بدل دیتا ہے، زمانے کی رفتار روک دیتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے رب ذوالجلال نہ ہونے والی بات کر کے دکھاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی درویش بغداد میں رہتے تھے۔ بغداد کی ایک جامع مسجد تھی، جمعے کا دن ہوتا، صبح سویرے اٹھتے، صبح سویرے سب لوگوں سے پہلے مسجد شریف میں پہنچتے، مسجد کا جھاڑو دیتے، دریاں بچھاتے، مسجد کی صفائی کرتے، جب تک جمعہ ہو تب تک یہ مسجد کی خدمت میں رہتے۔ پہلے دریائے دجلہ سے غسل کرتے، غسل کر کے پھر مسجد میں آ کے خدمت مسجد کی کرتے، اس کا یہ دستور تھا۔ تو ایک دن اسی مسجد میں ایک اللہ کے پیارے نے سرور عالم کا معراج بیان کیا، معراج کا قصہ بیان کیا۔ تو وہ درویش سوچنے لگا کہ یار یہ کیسا معاملہ ہے کہ سرکار گئے 18 برس تک، پھر واپس آئے تو پانی بہ رہا تھا اور بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، یہ کیسی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو ذرا دماغ میں کوئی سوچ آئی۔ اگلے جمعے کے لیے وہ صبح سویرے جیسے اٹھا، اس نے کہا کہ دریائے دجلہ سے غسل کر لوں۔ اس نے غسل کیا، کپڑے اتار کے نہر کے کنارے پہ رکھے، غوطہ لگایا، باہر نکلا تو نہ بغداد ہے، نہ دجلہ ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب باہر نکلا تو ملک مصر ہے، شہر مصر ہے اور دریائے نیل ہے۔ باہر نکلا، بڑی حیرت میں
جاؤں تو کدھر جاؤں، میرا گھر کہاں گیا، میرے کپڑے کدھر گئے، میں کہاں جاؤں؟ بڑے حیرت میں، پریشانی کے عالم میں چلتا گیا، نکلا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کوئی جان پہچان نہیں۔ چلتے چلتے وہ سنار تھا، سنار کا دھندا کرتا تھا، کاروبار اس کا سونے کے زیور بنانے کا تھا۔ ایک سنار کی دکان سے گزرا، وہ سونے کا کام کر رہا تھا، تو اس نے بڑی یعنی غور سے دیکھا، کیونکہ اس کا اپنا فن تھا، تو اس نے بھی سمجھا کہ یہ ہماری فیلڈ کا آدمی ہے جو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے۔ اس کو بلا لیا، بھائی تو کیا کام کرتا ہے؟ بھائی میں سنار ہوں، کام کرے گا میرے پاس؟ بولا ہاں کروں گا۔ اس نے سوچا کہ اب کوئی ٹھکانہ تو حاصل کر لوں، بولا کام کروں گا۔ بولا یہ کپڑے تیرے کدھر گئے؟ یہ ایک دھوتی میں ایک تہمند میں کھڑا ہے۔ بولا اس بات کو چھوڑ دو، اگر لگانا ہے تو مزدوری کروں گا، پیٹ پالوں گا۔ اس نے کپڑے دیے، نوکری پہ رکھ لیا، کام کرنے لگا۔ اس کی پیشے میں، اپنے دندے میں مہارت تھی، بڑے اچھے زیور بنائے جو مصر والوں نے ایسے زیور دیکھے نہیں تھے، جو بغدادی زیور مصر والوں نے ایسے دیکھے نہیں تھے۔ اس کی ایمانداری کو دیکھا، اس سنار نے اپنی بیٹی اس سے بیاہ کیا۔ اب یہاں پر بھی مصر میں اس کا یہ دستور بن گیا کہ جو جامع مسجد تھی، جمعے کے دن صبح سویرے نکلتا، دریائے نیل میں غسل کرتا، پھر مسجد میں آ کے جھاڑ پھونک کرتا، خدمت کرتا، جمعے کی نماز ادا کرتا۔ اس طرح اس کو کئی برس گزر گئے کہ اس بیوی سے اس کو کئی بچے بھی پیدا ہوئے۔ ایک دن جمعے کا دن وہ دریائے نیل پر گیا، غوطہ لگایا، باہر نکلا تو نہ وہ نیل کا دریا ہے نہ ملک مصر ہے، دیکھتا کیا ہے کہ وہی دریائے دجلہ، وہی بغداد کا شہر۔ میرے کپڑے پڑے ہوئے، کپڑے پہن لیے، اب حیرت کے عالم میں سوچ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ مسجد میں آیا تو مسجد کا مؤذن کھڑا تھا، تو مؤذن نے کہا کہ یار آج غسل کیا یا آدھے سے لوٹ کر آئے ہو؟ دریائے دجلہ پر پہنچے بھی یا راستے سے واپس اتنی جلدی آ گئے ہو؟ گزڑی کے لوگوں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یار تو دریائے دجلہ پہ پہنچا بھی صحیح یا راستے سے آ گیا؟ بولا یار پوچھو نہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہوتا ہے خر کے عادت، اس کو کہتے ہیں طے مکانی اور طے زمانی۔ جو زیادہ زمانہ تھوڑا وقت لگے، تھوڑے وقت میں زیادہ زمانہ سمٹ کر یکجا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں طے زمانی۔ اور پھر طے لسانی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں تھوڑے سے وقت میں بیان ہو جائیں، بہت بڑی واقعات، بہت بڑی باتیں تھوڑے سے وقت میں بیان ہو جائیں، اس کو طے لسانی کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر چلی، حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑے کے رکاب میں ایک پاؤں ڈالتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، اور سیدھے ہو کر بیٹھتے، دوسرے پاؤں دوسرے رکاب میں ڈالتے تو 30 پارے قرآن کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اس کو طے لسانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طے لسانی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کا سفر معراج سرتاپا خر کی عادت ہے کہ اسی ایک سفر میں طے لسانی بھی ہے، طے مکانی بھی ہے اور طے زمانی بھی ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کے لیے رب ذوالجلال نے زمانے کو کشادہ کر دیا، زمانے والوں
کے لیے، دنیا والوں کے لیے رب ذوالجلال نے زمانے کی رفتار کو ایک جگہ پہ روک لیا۔ سنیں، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک جگہ ایک کے لیے معاملہ ایک ہو، دوسرے کے لیے معاملہ دوسرا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک چارپائی پہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے، آپ اسی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا دیکھتا ہے کہ میں یہاں ہونسڑی سے نکلا ہوں، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ہونسڑی سے نکلا ہوں، لندن گیا، امریکہ گیا، ہوائی جہاز کے سیر کیے، گھوما پھرا، بڑا زمانہ لگ گیا، سال لگے، واپس آ گیا، بیدار ہوتا ہے تو وہی چارپائی پہ پڑا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار کیا بات ہوئی، میں تو بڑا زمانہ لگ گیا، میں تو لندن امریکہ گھوم کر آیا ہوں۔ آپ کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہے، کیا ہو گیا، میں ابھی بیٹھا ہوں، تو کہاں لندن گیا، کہاں امریکہ گیا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ تو خواب کی بات ہے کہ خواب میں اس کی روح گئی، کہیں کہیں کے سیر کر کے آئی، اس کو بڑا زمانہ لگ گیا، اس کو سال لگ گئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی روح کے لیے وہ چند گھڑیاں گزری ہیں، اس کی روح کے لیے وہ سال گزر گئے ہیں۔ رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ ایک کے لیے زمانے کو سمیٹ دے، ایک کے لیے زمانے کو کشادہ کر دے۔ یہ تو اس کے خواب والے کے روح کی بات ہے، لیکن جب میرے آقا کی بات آ جائے تو دنیا والے انسانوں تو انسان تو عام ہے، نبیوں کے ارواحوں کے مقامات جہاں انتہا پر پہنچتے ہیں، وہاں سے میرے آقا کے جسم پاک کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اگر آقا کے جسد عنبری کا یہ مقام ہے تو ان کی روح پاک کا کیا عالم ہوگا۔ دوستان گرامی، تو میرے آقا بنفس نفیس اس جسم کے ساتھ، اس جسم بشری کے ساتھ میرے آقا مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، مسجد اقصی آتے ہیں، مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، جہنم کے مجرموں کے عذاب ان کو دکھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جلوہ دیکھتے ہیں، رب کائنات کا دیدار کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے صرف وہ ایک گھڑی بیتتی ہے، اور میرے آقا کے لیے رب ذوالجلال نے اس زمانے کو اتنا کشادہ کر دیا، اتنا کشادہ کر دیا کہ میرے آقا نے 14 طبق کے سیر کر لیے اور واپس آئے تو کنڈی کھٹک رہی تھی۔ دوستان گرامی، یہ مقام ہے تو میرے آقا کا مقام ہے، یہ درجہ ملا تو میرے آقا کو ملا۔ پیارے دوستو، اس پیارے نبی جیسا درجہ اور مقام آج تک نہ کسی کو مل سکا نہ مل سکے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مجھے دل جو دل پر محبوب محمد رحم جو چوری پہ محبوب محمد قرآن
رب ذکر محبوب محمد مجھے دل پر محبوب محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ اب لوگ اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں کہ یار میں جو ایسا نہیں کر سکتا تو دوسرا بھی کس طرح ایسے کر سکے گا. دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے، اپنی اپنی بساط ہوتی ہے. تیری اور میری اوقات کیا اور میرے آقا کا مقام کیا. بلا تشبیہ بلا مثال ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دادو کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت گاجی شاہ رحمت اللہ علیہ. کیا بلوچ کو میں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچوں کا پیر ہے گاجی شاہ. تو ایک بیچارہ بلوچ وہ حضرت گاجی شاہ کے دربار پہ گیا. اس بیچارے غریب نے، براڑی کا آدمی، اس نے شیشہ کبھی دیکھا نہیں تھا، آئینہ کبھی دیکھا نہیں تھا، اس نے آئینہ کبھی دیکھا نہیں تھا. حضرت گاجی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ گیا تو سائیں کے مزار انور کے سرہ نے ایک شیشہ لگا ہوا تھا، جس طرح سجاتے ہیں دیکھیں آپ نے بھی مسجد میں شیشے لگا دیے. تو ایسے کوئی شیشہ لگا ہوا تھا. تو اس بیچارے نے شیشہ دیکھا نہیں تھا کبھی. وہ جو آیا اس نے جو اپنی صورت دیکھی تو وہ سمجھا کہ گاجی شاہ یہ کھڑا ہے. وہ بڑی دیر تک دیکھتا رہا سوچتا رہا. وہ براڑی کا آدمی جس طرح اس کا تہمند ایسے گھٹنوں تک بندھا ہوا تھا، کپڑے میلے پھٹے پرانے تھے، اس کی ہیئت جس طرح براڑی کے لوگ ہوتے ہیں، آری ناری لوگ ہوتے ہیں. بڑی دیر تک وہ دیکھتا رہا، واپس لوٹا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا کیوں اتنی دیر کر دی؟ بولا بیٹے میں تو آج گاجی شاہ کو روبرو دیکھ کر آیا. ابا جان آپ نے گاجی شاہ کو دیکھا؟ بولا ہاں دیکھا. بولا گاجی شاہ کیسا تھا؟ بولا مجھے دیکھا بس گاجی شاہ کو دیکھا. جیسا میں ویسا گاجی شاہ، فرق کوئی نہیں. سمجھے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ بس جیسے ہم ہیں ولی بھی ایسے، بزرگ بھی ایسے، نبی بھی ایسے، ولی بھی ایسے، بس کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، تو ہے ولی ہے، نبی ہے. ہاں اولیاء برکیا سے خود مگیر، گرچمان در نوشتن شعر و شیر. لکھنے میں تو شعر اور شیر، صورت خطی دونوں کی ایک جیسی ہے. شعر شیر زبر زیر کا فرق ہے، لیکن شیر جس کو لوگ کھاتے ہیں، شیر مانے دودھ جس کو لوگ کھاتے ہیں، اور شعر جو لوگوں کو کھا جاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو جس طرح شین یہ رے اس میں ہے، اس طرح اسی میں ہے، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق. تو اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے یا اللہ کے نبی، وہ بظاہر تو بشریت کے لباس میں آئے، لیکن تیری میری بشریت اور ہے، ولی اور ہے، نبی اور ہے. ہاں یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے اپنے معبود کا جلوہ دیکھتے ہیں. اور جب حضور نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے معراج کیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا افتمارونہ علی ما یرا،
جو میرا محبوب دیکھ کر آیا ہے تم اس بات پر اس سے جھگڑتے ہو کہ کس طرح دیکھا ہوگا. میں رب اعلان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے محبوب نے تو وہ جلوہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا تھا. تم ایک مرتبہ دیکھنے کا انکار کرتے ہو. میں رب کریم کہتا ہوں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے دوسری مرتبہ بھی اسی جلوے کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اس بیری والے درخت کے پاس جہاں پر جنت المأویٰ ہے، وہاں پر میرے محبوب نے اسی جلوے کو دوبارہ بھی دیکھا. کس طرح دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، آنکھ نے حد سے تجاوز نہ کیا، ادب کے ساتھ آنکھیں مصطفیٰ کی تھی اور جلوہ رب ذوالجلال کا تھا. تو میرے آقا نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا. اپنی امت کے لیے جب رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو، تو سرور عالم نے اس غلاموں کو، اپنی امت کو وہاں بھی یاد فرمایا. تو حوصڑی کے لوگوں، کیا ہمارے اوپر بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ اس محبوب نے رب ذوالجلال میں ہماری شفاعت، ہماری سفارش کی، ہر جگہ پہ ہمیں یاد کیا. کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا 3 دن 3 راتیں اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تو اتنا کیوں روتا ہے کہ 3 دن بیت گئے، محبوب تو روتا ہی رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کیا فرما؟ میرے محبوب تو عرض کر میں سنوں گا، تو التجا کر میں قبول کروں گا. تو رب ذوالجلال کی خدمت پاک میں میرے محبوب نے عرض کی کہ میرے مولا مجھے میری امت بخش دے، میری امت بخش دے. تو میرے آقا نے امت کے لیے سفارش کی. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے محبوب تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، تمہیں ناراض نہیں کریں گے، تمہیں افسردہ نہ کریں گے. میرے محبوب جس طرح تو راضی ہوگا ہم تجھے راضی کریں گے. ولسوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو کیا ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس محبوب کو راضی کریں یا ناراض کریں؟ راضی کریں یا ناراض کریں؟ ذرا سوچ کے پھر مجھے جواب دیں. اس محبوب کو راضی کریں یا ناراض؟ پھر کس طرح راضی ہوں گے؟ کہ جب آپ اس کی سنت پر عمل کریں، میرے آقا کے طریقے پہ عمل کریں. آپ کفار کے طریقے کو نہ اپنائیں، ہندوؤں کے طریقے کو نہ اپنائیں. طریقہ اپنائیں تو میرے مدینے والے آقا کی سنت والا طریقہ اپنائیں. نماز 5 وقت پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شریعت کی تابعداری کریں، میرے آقا کی سنت پر عمل کریں. ایک بادشاہ کے وزیر تھے، وہ داڑھی منڈا رہے تھے، اپنی داڑھی منڈا رہے تھے. تو ایک عالم ربانی، اللہ کے صالح عالم وہاں سے گزرے. تو اس عالم نے کہا کہ ریش میں تراشی، داڑھی منڈاتے ہو؟ تو اس وزیر نے کہا کہ ریش خود می تراشم و دل کسیرا نمی آزارم، اپنی داڑھی منڈاتا ہوں، کسی اور کو تو ایذا نہیں دیتا. میری داڑھی ہے، خود اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی اور کو تو ایذا نہیں دیتا ہوں. تو اس عالم نے کہا کہ ریش خود می تراشی و دل حضرت محمد الرسول اللہ می آزاری. ارے داڑھی اپنی مڈھاتا ہے لیکن دل میرے محبوب کی روزے اطہر میں ناراض کرتا ہے کہ اس کی سنت کو تو ختم کر رہا ہے، میرے محبوب کی دل کو ناراض کر رہا ہے. تو اس عالم کے اس الفاظ نے اتنا اثر کیا
دیا کہ وزیر نے اس حجام کو کہا کہ بند کر اپنا اسطرا، یہ عالم سچ کہتا ہے، آج کے بعد میں اپنی داڑھی کو کبھی نہیں منڈاؤں گا کہ میرے محبوب کی یہ پیاری سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا، توجہ سے سوچ کے مجھے جواب دیں کہ آپ نے ایک درخت لگایا ہے، آپ نے ایک درخت لگایا ہے، اس کو آپ پانی دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی پالنا کرتے ہیں، جب وہ درخت تناور ہو جائے، اس کی چھاؤں ہوتی، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، یار میں نے جو درخت لگایا ابھی الحمدللہ وہ پھل سے لدا ہوا ہے، آپ کی دل خوش ہوتی ہے اس درخت کو دیکھ کر۔ اب کوئی آدمی آئے اور کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے لگے تو آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی فصل کھڑی ہے، کوئی آدمی آتا ہے اس فصل کو کاٹتا ہے، آپ کو دکھ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ کہیں گے یار کیسا ظالم آدمی ہے، میں نے اس درخت کو لگانے پر کتنی محنت کی ہے، اس فصل کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے راتوں کو جا کر اس کو پانی دیا ہے، میں نے اس کو بڑی محنتوں کے ساتھ یہ فصل تیار کی ہے، اب یہ میری فصل کو کاٹ رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، آپ کے دل کو دھچکا لگے گا، آپ کو افسردگی اور دکھ پہنچے گا۔ دوستان گرامی، یہ دین بھی میرے آقا کا لگایا ہوا درخت ہے، ہاں؟ اور میرے آقا نے اس درخت کو کس طرح آباد کیا کہ لوگ سوتے تھے، میرے آقا اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، رو رو کر اپنے آنسوؤں سے اس دین والے درخت کی آبیاری کی، ہاں؟ اور پھر غزوہ بدر میں دیکھیں، غزوہ احد میں دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے پاک لہو کے ساتھ اس دین والے درخت کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ میدان کربلا پر نظر کریں کہ اس دین والے درخت کے لیے معصوم علی اصغر کا خون بہایا جا رہا ہے، اس دین کے لیے علی اکبر قربان کیا جا رہا ہے، اس دین کے لیے دوش پیمبر کے سوار حضرت امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، امام حسین کے پاک لہو پر اس دین کے درخت کو آباد کیا گیا۔ اب مسلمان کہلانے والا اس دین کے درخت کو کاٹ رہا ہے، سچ بتائیں کہ مدینے والے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ اگر میرے آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سرور عالم کی سنت پر عمل کرو، اتباع سنت کرو، فرما برداری کرو، 5 وقت نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، حرام مت کھاؤ، ناجائز چیز کے قریب نہ جاؤ، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، ناجائز مال اپنے گھر میں نہ لاؤ، اپنے بچوں کو حلال روٹی کھلاؤ، جس کمپنی میں نوکری کرتے ہو، سرکاری ہے یا غیر سرکاری، آپ نوکری کرتے ہو، تنخواہ لیتے ہو تو اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کیا کرو۔ اس طرح نہیں کہ ہفتے میں جا کر ایک مرتبہ ساری سائن کر دو، جس طرح آج کل ماسٹر لوگ کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن گئے، سارے ہفتے کی صحیح کر دی، کچھ تو مہینے میں ایک مرتبہ جا کر سائن کر کے آتے ہیں، پھر آدھا کھلاتے ہیں کلرک کو اور آدھا آپ کھاتے ہیں۔ حلال روزی کھاؤ دوستان گرامی، حلال روزی میں برکت ہوتی ہے، حرام کمائی سے بچو، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ تو اللہ راضی، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت
جس سہانی گھڑی چمکتے باغا چاند، جس سہانی گھڑی چمکتے باغا چاند، اس دل ابرو دے ساتھ تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کہ جن کی ورد زمان امتی امتی، جن کی ورد زمان امتی امتی، ایسے آقا کی شفقت تیرا کو سلام